اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کنٹینیوٹی میں آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے وہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، اور اللہ نے کیا نازل کی ہے، اور اگر اللہ کے ڈرنے والے بندوں کی پہچان کیا ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ زمر 39 نمبر، اس کی 22 نمبر آیت سے اللہ کہتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام یا اطاعت کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنی رب کی طرف سے نور پر ہے، اس کی مانند ہو سکتا ہے؟ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، اس کی مانند ہو سکتا ہے جو ثقیل القلب ہے، پس بدبختی ہے ان سنگ دلوں کی جو اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہی تو ہیں جو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی آیات سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم سن کیا رہے ہیں۔ ان لیکچرز کا پرپز یہی ہے کہ ہم اللہ کی آیات سنیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، ایٹ لیسٹ ایک لائن ہی دیکھ لیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ بتا رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے احسن حدیث نازل کی ہے، سب سے احسن حدیث نازل کی ہے۔ کتابا متشابہ مثانی، ایک کتاب ملتی جلتی دہرائی ہوئی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم بغیر سمجھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہوں گے، اس لیے کھڑے ہوں گے کہ جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں تو ہم اس سچویشن میں کھو جاتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی آیتوں میں ایسے ہی کھوئیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے پتہ ہو ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، اللہ نے احسن حدیث نازل کی ہے، ایک کتاب ملتی جلتی دہرائی ہوئی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے اپنے رب کے سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے اجسام اور ان کے قلوب اللہ کے یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی تو اللہ کی ہدایت ہے، اسی انداز میں وہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ کیا ہمیں اس طرح سے ہدایت مل رہی ہے؟ ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ اللہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل ان کے قلوب اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہی تو اللہ کی ہدایت ہے، اسی انداز میں وہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ یوم القیامہ وَقِیلَ لِلظَّالِمِینَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَکْسِبُونَ، کیا وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو سپر بنائے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کماتے رہے اب اس کا مزہ چکھو، جو ہم یہاں کریں گے اس کا انجام وہاں ملے گا۔ پھر اگلے آیت میں اللہ کہتے ہیں کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور وہ لوگ جو لوگ ان سے قبل ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی حق کی تکذیب کی، پس ان پر اس طرف سے عذاب آیا جس سے ان کو اس کا شعور ہی نہیں تھا۔ اچانک عذاب جو آ جاتا ہے نا، ایسے ہی آتا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں فَأَذَاقَ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس اللہ نے ان کو حیات دنیا میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور یقیناً عذاب آخرت تو بہت برا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگلی آیت میں بڑا کلیئرلی ایک بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کیے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کریں، اور رمضان میں میکسیمم کوشش کریں کہ ہم 2-4 آیت ہی پڑھ لیں، نہیں ٹائم میں پڑھنے کا ہم سن لیں، لوگ سننے بھی روادار نہیں ہیں سننے کے، اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں آیتوں میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔